أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے. جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو. پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے. بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا. جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے مسلمانوں کو آزماتا ہے. ہمارے ایمان کو، ہماری غیرت کو، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتا اور بیدار کرتا ہے. لیکن دنیا میں 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ہم ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے نہ ہمارا اپنا کوئی منشور ہے، نہ دستور ہے، نہ کوئی ضمیر ہے، نہ کوئی غیرت ہے. سب کچھ ہمیں مستعار ملتا ہے، ادھار ملتا ہے. ایک وقت تھا مسلمانوں کی نہ صرف انسانوں پر بلکہ دریاؤں، سمندروں، ہواؤں، جنات، چرند، پرند، ان سب پر حکمرانی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے آئے. مسلمانوں کا ایک پورا لشکر جنگی سفر سے واپس آ رہے ہیں. سفر طویل تھا. چلتے چلتے شام ہو گئی.
اور فیصلہ یہ ہوا کہ اب سفر روک دیا جائے، ہم تھک بھی چکے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے سفر کو پھر جاری رکھیں۔ لیکن جس جگہ پڑاؤ کرنے کا ارادہ تھا وہ جنگل تھا، اور خطرے کے اعتبار سے بڑا مشہور و معروف تھا کہ جہاں درندے ہیں، یہاں رات گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سوتے میں رات کو درندوں نے حملہ کر دیا تو ہم سنبھل بھی نہیں پائیں گے، وہ ہمیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، ہم ان کا نوالا بن جائیں گے۔ اب دیکھیے ایک اعتماد، اب یہ بات سیدنا فاروق اعظم بھی سن رہے ہیں، لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہاں نہ رکیں، یہاں رکنا تو ایسا ہے جیسے موت کو دعوت دینا۔ اب یہ باتیں حضرت عمر سن رہے ہیں، لیکن دیکھیے دل میں ایک یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اپنے اہل توحید ہونے کا ایک مان، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے، جنگل کی طرف رخ کیا، اور ایک زور سے آواز لگائی۔ حالانکہ جانور بھی حضرت عمر کی گولی سمجھتے نہیں تھے، اور نہ حضرت عمر جانوروں کو اپنی گولی سمجھانا جانتے تھے۔ یہ صفت انبیاء میں سے صرف اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جنگل کی طرف منہ کیا اور اعلان کیا، اے جنگل کے درندوں، آج رات اس جنگل میں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا ہے، لہذا آج رات تم یہ جنگل ہمیں خالی کر۔ تاریخ شاہد ہے، صحابہ کہتے ہیں اس اعلان کے بعد ہم نے دیکھا جن جانوروں کے بچے تھے وہ اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبائے جنگل خالی کر کے بھاگ گئے۔ جانور ان کا کہنا مان رہے ہیں، کیوں؟ کہ وہ لوگ غلامان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تو سارے کے سارے، کیا وہابی، کیا غیر وہابی، کیا سیاسی، کیا مذہبی، ہم سارے کے سارے غلامان امریکہ ہیں۔ اس کے بغیر تو ہماری معیشت کی گاڑی نہیں چلتی۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب ورلڈ بینک ہمیں قرضہ دیتا ہے، لیکن قرضہ حکمران لیتے ہیں، کہاں لگتا ہے، کس پہ لگتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن بھگتنا اور بھرنا قوم کو پڑتا ہے۔ بچہ بھی جو دنیا میں آنے والا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی مفروض ہو جاتا ہے۔
پچھلے 3 سالوں میں جو آپ نے سنا کہ پچھلی حکومتوں نے اب تک اتنے سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا 3 سالوں میں لیا گیا۔ لگا کہاں؟ کسی کو پتا نہیں وہ کہاں لگا، وہ 50 لاکھ گھر کہاں بنے؟ جنت میں بنے ہوں تو اللہ بہتر جانتا، اس زمین پر نہیں بنے۔ کروڑوں نوکریاں کس کو ملی؟ لوگ بے روزگار ہو گئے، سڑکوں پہ آ گئے، لوگوں کے گھر توڑے گئے، لوگوں کی دکانیں توڑی گئی، جو سالوں سے لوگ بیٹھے روزگار کما رہے تھے، بجائے نوکریاں دینے کے روزگار چھینے گئے۔ لیکن تجزیہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم تجزیہ کر نہیں پاتے کہ اللہ یہ سزا دیتا کیوں؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو بندہ ہماری نازل کردہ کتاب قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، دنیا میں ہم اس کو سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دنیا میں سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کی معیشت تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دیوالیہ نکلنے کو آ جاتا ہے، کنالوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے گھروں میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے دفتر بھی بک جاتے ہیں، گاڑیاں بک جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں بک جاتی ہیں، ملازمین کو تنخواہ نہ دے سکنے کی وجہ سے ملازمین بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن کو پس پشت ڈالنے کی، قرآن کو چھوڑنے کی پہلی سزا دنیا میں یہی دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں، میرے دل میں قرآن کی بڑی عقیدت ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ مسلمان کا ہر بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم حافظ قرآن نہیں بن سکتے تو کیا محافظ قرآن بھی نہیں بن سکتے؟ حافظ ہونا الگ بات ہے، محافظ ہونا الگ بات ہے۔ قرآن مجید کا دفاع کرنے کے لیے اسلامی ممالک آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیا انہوں نے؟ بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا قانون پاس کرایا کہ جس کی بھی کوئی مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مسلمانوں نے آج تک، حالانکہ انجیل تورات تحریف شدہ ہے، اصل حقیقت میں آج موجود نہیں، جس طرح رب العالمین نے اتاری تھی اس شکل میں آج یہ کتابیں موجود نہیں، لیکن مسلمان پھر بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ پچھلے تمام انبیاء کا مسلمان احترام کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کبھی حرمت رسول کی پامالی کر کے
کبھی قرآن کے تقدس کو پامال کر کے، کبھی مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کر کے، کبھی چادر چار دیواری حجاب کی پامالی کر کے مسلمانوں کو اسی طرح جھنجھوڑا جاتا ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ یہ جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ میں عافیہ صدیقی سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا کہ جب مجھے عدالت لے جایا جاتا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں ذہنی ٹارچر کرنا، تاکہ آپ کو ذہنی طور پر اذیت ہو، کہ جب مجھے عدالت میں لے جایا جاتا ہے، آگے قرآن رکھا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے پہلے اس پہ پاؤں رکھ، پھر آگے عدالت میں جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے۔ یہ مسلمان اربوں خربوں ہونے کے باوجود ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے کسی گھر میں ایک غلام زندگی گزار رہا ہے۔ سارے کے سارے ہم غلام بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے قرآن کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ حفاظت کرے گا، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمارا کوئی فرض اور ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابرہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ آس پاس کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے اونٹ چل رہے، ابرہ نے فوج کے ذریعے وہ اونٹ سارے پکڑوا لیے۔ اس کو پتا چلا کہ یہ کعبے کا متولی ہے، یہ اس کے اونٹ، وہ پکڑوا لیے۔ ایک منصوبہ تھا کہ یہ جب اونٹ لینے آئے گا ہم اسے بولیں گے کہ پہلے بیت اللہ کی چابی ہمارے حوالے کرو۔ ہم تو اس نیت سے آئے ہیں یہ تاکہ ہم سے کوئی مزاحمت نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹ انہوں نے پکڑ لیے، یہ گئے۔ اب وہ سمجھے کہ یہ چونکہ سردار ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، یہ آئے گا ہمارے ساتھ کوئی سودے بازی کرے گا، لے دے کرے گا کہ آپ حملہ نہ کرو، ہم سے یہ لے لو، ہم سے وہ لے لو۔ لیکن انہوں نے جا کے بیت اللہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا اور کہا کہ میرے اونٹ مجھے حوالے کرو، میرے حوالے کرو۔ کہنے لگا عجیب تو متولی ہے بیت اللہ کا کہ تو بیت اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، ہم بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے آئے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا ہم سے، تو اپنے اونٹ مانگ رہا۔ دیکھو ہم اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے کی بات، اس دور کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ لیکن ان کا جملہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں اونٹ تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ اونٹ میرے ہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر جس کا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یا تو آپ بھی ایسا کہو کہ یا اللہ یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، یہ تیرا کلام ہے، تو جان تیرا کام جانے، تو جان تیرا کلام جانے، یہ مسجد تیرا گھر ہے، قرآن تیرا ہے، ہم تو بس
ایک دم کھل کے سامنے آ جائے، پھر اللہ تو حفاظت کرے گا ہی کرے گا۔ اور ایسا نہیں کہ عبد المطلب نے جملہ کہہ دیا بس، اس نے جب یہ کہا ابرہ نے بھی جوش میں آ کر اونٹ سا واپس کرو ان کو اونٹ، یہ قوم کیا لڑے گی جن کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور بیت اللہ کی فکر ہی نہیں۔ وہ جب اونٹ لے کے چلا گیا اور ابرہ نے ہاتھیوں کے لشکروں کو کہا کہ بیت اللہ کی طرف کوچ کرو، چھوٹے دیکھو اللہ جب کسی کو ذلیل کرتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں عام چڑیا پائی جاتی ہے نا جسامت میں، وہ اس سے بھی تھوڑے پتلے اور چھوٹے، ابابیل جن کا نام، جھنڈ کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجے لشکروں کے مقابلے میں ابابیلوں کے جھنڈ، اسے کہتے ہیں رب۔ پنجوں میں کنکریاں ہیں، سجیل ایسی کنکری کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے نوکیلی، اس کنکری کو پکڑا ہوا ہے اور اتنی ہائٹ سے، اونچائی سے اس کو پھینکتی ہے۔ اور کیا اللہ نے ان کنکریوں میں قوت رکھی ہے کہ جس ہاتھی پر، جس بندے پر وہ گرتی ہے اس کے جسم سے پار ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بندوق کی گولیاں بھی پار نہیں ہوتی، اندر ہڈی سے ٹکرا کے اندر کہیں رک جاتی، لیکن کیا اللہ رب العالمین کی قدرت تھی، ہاتھی کے جسم سے بھی وہ کنکریاں آر پار ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھیوں کا پورا لشکر ایک بھوس بن گیا، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یا تو پھر اسی طرح ہم کہہ دیں میرے بھائی ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، دیکھیے قرآن مجید آج مسلمانوں سے فریاد کرتا ہے کہ مسلمانوں تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بس تعویذ بنایا، گلے میں لٹکایا، یا گھول گھول کے پی گئے، دھو دھو کے پی گئے، پورا قرآن پی بیٹھے۔ ہم نے یہ ادب، یہ احترام، یہ کچھ قرآن ہم سے فریاد کرتا ہے، بڑی عجیب فریاد۔ فرمایا جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ کس گھر میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ میرے بھائی
اس دلدل سے، اس جہالت سے باہر آئیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اے میری امت کے لوگوں، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تمہارا سفارشی بن کر اللہ کی دربار میں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ ملک جو 30 آیات پر مشتمل ہے، روز آخرت ایک بندہ جو روزانہ دنیا میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ صورت آئے گی، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گی، مناظرہ کرے گی اور کہے گی الہ العالمین، یہ بندہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میری تلاوت کرنے والا آج دوزخ میں جا رہا ہے، یا تو اسے دوزخ کی بجائے جنت میں واپس کر، یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس صورت کی لاج رکھے گا اور اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو بخش دے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من احبا، جو بندہ یہ محبوب رکھتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یکلم ربہ، وہ اپنے رب سے کلام کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، قرآن رب سے باتیں کرنے کا نام۔ ہم نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے بھائی، حکومتیں، ممالک احتجاج کریں، وہ احتجاج اس طرح نہیں کہ اپنی گلیاں بند کر لی، 2 جھنڈے لگا لیے، کیمپ لگا کے بیٹھ گئے، 2-4 بسیں جلا دی، 2-4 گاڑیاں جلا، یہ احتجاج نہیں۔ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ حکومتی سطح پر اپنا سفیر وہاں سے واپس بلائیں، ان کے سفیر کو یہاں سے نکالے، پھر وہاں کی جتنی مصنوعات ہیں اگر وہ ہمارے ملک میں آتی ہیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کی لسٹ جاری کرے، اس کی لسٹ جاری کرے کہ وہاں سے کیا کیا ہمارے پاس آتا ہے۔ فرض کر لیجئے کوئی صابن ہے، فرض کر لیجئے کوئی شیمپو ہے، فرض کر لیجئے کوئی اور چیز ہے، کوئی مشینری ہے، آپ بائیکاٹ کریں کہ آج سے ہم نہیں خریدیں گے، آج سے ہم یہ نہیں خریدیں گے۔ کوئی ایسا مؤثر احتجاج کرے، پتہ چلے کہ یہ زندہ قوم ہے، یہ مسلم قوم ہے، یہ قرآن پہ چلنے والی، قرآن کو ماننے والی، یہ قرآن کے آپ پر حق ہے، حق۔ قرآن مجید سے محبت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا ترجمے کے ساتھ، پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ قرآن مجید کا حق ہے ہم پر، ہر مسلمان پر یہ فریضہ ہے۔ یہ صرف مولویوں کا فریضہ نہیں ہے۔ ہاں، یا تو بولو کہ ہمارے علاقے میں صرف مولوی مسلمان، ہم مسلمان نہیں، پھر تو چلو بات بنتی۔ اگر آپ بھی مسلمان ہیں اور یقیناً مسلمان ہیں تو یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ علماء کا فریضہ یہ ہے وہ آپ کو بیدار کریں، صحیح مشورہ دیں، صحیح رہنمائی کریں، اور احتجاج کے جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ کو آمادہ کریں۔ جلاؤ گھراؤ اسلام کو پسند نہیں، جلاؤ گھراؤ پسند نہیں۔ جو مؤثر چیزیں ہیں، اسی طرح اقوام متحدہ کے اندر بھی مسلم ممالک بھی شامل ہیں،
وہاں ایک مشترکہ قانون، ایسا بل پاس کرایا جائے کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے آزادی رائے کے نام سے، کسی کے بھی نام سے، کہ وہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے اور وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے۔ کبھی رسول اللہ کے نعوذ باللہ خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، کبھی ان برگزیدہ ہستیوں پر فلمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ انگریز داڑھی منڈے ان کو نقلی داڑیاں لگا کر مختلف کردار سونپے جاتے ہیں، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ مسلمانوں کہاں کھو گئی ہماری ہے؟ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا، مرنا بھی گرا۔ جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ میرے بھائی، مرنے کے لیے بھی جرأت چاہیے، جینے کے لیے بھی جرأت چاہیے۔ ایسے جیے جیسے ابو بکر صدیق جیتے تھے، عمر فاروق جیتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے تھے۔ کل ان کا یوم شہادت، کمال! اللہ تعالیٰ نے کیا تقویٰ دیا، کیا تقویٰ دیا۔ لوگوں نے پانی بند کر دیا اس میٹھے کنویں کا جس کنویں کو حضرت عثمان نے خرید کر، مسلمانوں سے پیسے لیے بغیر خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا۔ اس کنویں کا پانی حضرت عثمان پر بند کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلم ہماری کچھ ذمہ داریاں رکھی۔ تو ایک تو سزا دنیا میں اللہ ہمیں دے رہا قرآن کو چھوڑنے کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ تمہاری معیشت، تمہاری اقتصادی پالیسیاں سب فیل ہو جائیں، سب فیل ہو جائیں۔ دیکھ لیں، قرضہ ملنے کے باوجود مرغی، حالانکہ مولوی مرغیاں کم کھاتے ہیں، خاص کر یہ بلیرل مرغیاں تو ہم کھاتے ہی نہیں، مولوی تو بکرے کھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ مہنگی ہو بھی جائے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں حلوے بیچتا ہے، سچی بات ہے، چینی کتنے روپے کلو ہو جائے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اسی لیے ہر مولوی تھوڑا تھوڑا شوگر کا مریض ہوتا ہے، حلوہ مفت ملتا ہے الحمدللہ، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن آپ جب اللہ کے بن جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جاتا ہے، تو پہلی سزا تو ہمیں مل ہی رہی، اور دوسری سزا کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے ہمارے قرآن کو دنیا میں پس پش ڈال دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے آپ کو قرآن کے کالم میں ڈھالنے کے بجائے انگریزی کالم میں ڈھل گئے۔ فرمایا روز آخرت رب العالمین ان کو اٹھائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آنکھوں کی نعمت سے محروم ہوں گے، اندھے بن کر اٹھائے جائیں گے، سوال کریں گے الہ العالمین لما حشرتنی اعمی، تو نے ہمیں نابینا کیوں اٹھایا؟ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، ہماری تو آنکھیں تھیں، لوگ ہماری آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے، کوئی کہتا ہے اس کی آنکھیں دیکھو جھیل جیسی ہیں، کوئی کہتا کہ اس کی آنکھیں تو نیل گائے جیسی ہیں، کوئی کہتا کہ اس کی آنکھیں تو غزال جیسی، ہرن جیسی ہیں۔ لوگ میری آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے، لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میری تو اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں، لوگ مثالیں دے کر بیان کرتے تھے کہ لوگ کراچی کے سمندر کی بات کرتے ہیں،
لیکن لوگ تو میری آنکھوں میں ڈوب جایا کرتے تھے، اتنا خوبصورت آنکھیں تھی میری۔ لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال کذالک، سنیے رب العالمین کا جواب۔ اللہ کہے گا میرے بندے، قال کذالک قال ربک، قال کذالک اسی طرح اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیات قرآن کی شکل میں آئی تھی، فنسیتھا، تو نے ان کی پرواہ نہ کی، قرآن کو تو نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو دنیا میں ہمارے قرآن کو بھول گیا، آج آخرت میں ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ بھولنے سے پاک ہے، بھول چوک سے رب العالمین پاک ہے، لیکن پھر بھی رب العالمین نے کہا جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، آج ہماری رحمت نے تمہیں چھوڑا۔ تجھے دنیا میں ہمارے قرآن کی کوئی پرواہ نہ تھی، آج آخرت میں ہمیں بھی تیری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دوستی رکھنے کے لیے قرآن کو وسیلہ بنایا، قرآن کو ذریعہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، ایک صحابی کا جنازہ تھا، ان کا اپنا نام بھی معاویہ تھا، والد کا نام بھی معاویہ تھا۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں، معاویہ بن معاویہ۔ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر جب مجمع کی طرف رخ کیا تو جبریل امین نے آ کر آپ کو مصافحہ کیا۔ آپ نے فرمایا جبریل آپ بھی اس جنازے میں شرکت کے لیے آئے؟ فرمایا کہ صرف میں نہیں، 70,000 فرشتوں کا لشکر اللہ نے بھیجا ہے، میری قیادت میں ان کو لے کر آیا ہوں اس بندے کے جنازے میں۔ آپ نے پوچھا جبریل اس بندے میں کیا خاص بات تھی؟ کیا خاص بات تھی جو جنازے میں اللہ نے تجھے اور تیری قیادت میں 70,000 فرشتوں کا لشکر بھیجا؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے رسول اس میں ایک خوبی تھی، کان یقرأ قل هو اللہ احد ماشیا راکبا قائما او قاعدا، کہ یہ چل رہا ہوتا، بیٹھا ہوتا، کھڑا ہوتا، سواری پر ہوتا، یہ ہر وقت قل هو اللہ احد پڑھتا رہتا، یعنی سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا، جسے اللہ کے رسول نے ثلث قرآن کہا ہے۔ ثلث قرآن، یہ قرآن کی تہائی ہے، ایک دفعہ پڑھو تو 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ وہ اسے پڑھا کرتا تھا۔ جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے جبریل امین کو بھیجا 70,000 فرشتوں کو۔ جب انہوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہوگی، یقیناً اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا ہوگا۔ میرے بھائی، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن پہ عمل کیجیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کا دفاع کیجیے۔ قرآن ہمارے دفاع کا محتاج نہیں ہے، ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں۔ یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور جتنے عالم اسلام کی ریاستیں ہیں ان تمام مسلم حکمرانوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے، انہیں ایک کر دے تاکہ تمام مسلمان اپنے لیے ایک اسلام کا کلا بنا لیں۔ یقین مانیے ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بالکل سیدھا راستہ، اور یہ وہ قرآن ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ قرآن کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ
جنت میں جا پہنچتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ جو قرآن کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، قرآن ان کو یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو اونچا کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو پست کرتا ہے جو اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، جیسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی، اسلام کی، مسجد کی، رسول کی، صحابہ کی، اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔